اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا الذي سمی فی السماء بأحمد وفی الارضین بأبی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ على اعدائهم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الامام حسین بن علی علیہ السلام الناس عبید الدنیا والدین لعب على السنتهم یحوطونه ما درت معایشهم فاذا محسوا بالبلاء قل الدیانون۔ معزز و مکرم سامعین محترم و واجب الاحترام پیروان مکتب سید الشہداء، سب سے پہلے آپ تمام سامعین کرام، آپ تمام معزز و مکرم محبین و شیعیان امیر المؤمنین کی خدمت میں شہادت امام رضا علیہ السلام و ایام اربعین کی مناسبت سے ایام سوگواری و ایام چہلوں میں سرور و سالار شہیدان کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں و خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خداوند متعال ہم سب کو پیروان سید الشہداء علیہم السلام میں سے قرار دے۔ امام حسین علیہ السلام وہ شخصیت ہیں، وہ جامع شخصیت ہیں کہ جس نے تاریخ کے اندر ایک سب سے بڑا قیام، ایک سب سے بڑا تحول، ایک سب سے بڑا انقلاب برپا کیا ہے۔ اور اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں کہ بدقسمتی کے ساتھ پاکستان وہ سرزمین ہے جس کی تاریخ سے ہم آشنا نہیں ہیں، اور اس سرزمین کی تاریخ سے غافل ہونے کے ساتھ ساتھ جس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اس مکتب و مذہب کی تاریخ سے بھی آشنا نہیں ہیں، اس سے بھی غفلت کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ کی جانب توجہ کریں، تو تاریخ بہت ساری بڑی شخصیات کا نام بتاتی ہے، بہت ساری بڑی شخصیات کو ذکر کرتی ہے، ان کا تذکرہ کرتی ہے، ان کو بیان کرتی ہے۔ لیکن جتنی بڑی شخصیات ہیں، جتنی بڑی بزرگوار عالمی شہرت یافتہ شخصیات ہیں، ان سب کے اثرات، ان سب کی تبدیلیاں، وہ جو انقلاب لائے تھے، وہ اس زمین کے اوپر جو اثرات مرتب کیے تھے، وہ سب کے سب ان کی اپنی زندگی تک محدود تھے۔ وہ سارے اثرات ان کی اپنی زندگی تک محدود تھے۔ جب تک زندہ تھے ان کے افکار بھی زندہ رہے، جب تک زندہ تھے ان کا انقلاب بھی زندہ رہا، ان کی تبدیلی بھی زندہ رہی۔ لیکن امام حسین وہ شخصیت ہیں جس نے اپنی زندگی سے بڑھ کر اپنی موت کے ذریعے وہ انقلاب برپا کیا جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ اس انقلاب کے بانی کو سید الشہداء امام حسین کہتے ہیں۔ اور اس انقلاب کی، اس نہضت و تحریک کی جاویدانگی کا راز کیا ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو موضوع بھی آپ کی خدمت میں رکھا گیا ہے کہ امام حسین قبلہ شعور و بیداری، قبلہ شعور و آگاہی، یہ چند دنوں کا موضوع ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کے ہم اس موضوع کی جانب توجہ کریں، اس موضوع کو دیکھیں۔ ہمیں خود امام حسین کی تحریک، آپ کے قیام، آپ کی نہضت کے بارے میں ایک تصور بنانے کی ضرورت ہے، ایک صحیح کانسیپٹ بنانے کی ضرورت ہے کہ امام حسین اس تحریک کے ذریعے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین کی یہ تحریک، یہ انقلاب
اپنی نوعیت میں کس طرح کا انقلاب ہے، کس طرح کی تحریک ہے، اس کا تعلق آیا ایک سیاسی انقلاب سے ہوتا ہے، اس کا تعلق آیا ایک مذہبی انقلاب و مذہبی تحریک سے ہوتا ہے، آیا اس کا تعلق ایک اقتصادی نوعیت کی تحریک سے ہوتا ہے، آیا اس کا تعلق کسی اور قسم کا انقلاب ہے، یا بلکہ اس سے بالاتر، اس سے بڑھ کر ہم یہ کہیں کہ امام حسین کا انقلاب، امام حسین کی تحریک آپ کی اپنی شخصیت کی مانند، آپ کی اپنی شخصیت کی طرح ایک جامع اور کامل انقلاب ہے۔ جس طرح امام حسین کی شخصیت ہے، اور امام حسین سے بڑھ کر، امام حسین سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید نے انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے، متعدد انبیاء کا نام لیا، اگرچہ جتنے انبیاء خدا نے بھیجے سب کا تذکرہ، سب کے اسامی قرآن میں نہیں ہیں، لیکن اہم انبیاء جن کی داستان، جن کے معرکے کو خداوند متعال ہمیشہ زندہ رکھنا چاہتا ہے، ان کا نام، ان کی یاد، ان کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ سب کے سب انبیاء، یہ سب کے سب اپنے وقت کے رسول، اپنے زمانے کے رسول، یا اپنے زمانے کے انسان کامل تھے۔ ان کی زندگی ایک مکمل زندگی، ایک کامل زندگی تھی۔ اور اس کے بعد جب سردار انبیاء و خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید نے آپ کے متعلق فرمایا ان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول خدا کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ اب ہم یہاں پر سوال کرتے ہیں کس کس پہلو میں اسوہ حسنہ ہے؟ آیا رسول خدا کی زندگی فقط اور فقط اپنے گھریلو تعلقات، آپ کی جو ازدواجی زندگی، آپ کی جو ازدواجی تعلقات تھے، آپ کی جو گھریلو زندگی تھی، فقط اس میں اسوہ حسنہ ہے؟ آپ کا اخلاق حسنہ، اس کا دائرہ فقط گھر کی چار دیواری تک محدود ہے، یا اس سے بڑھ کر اور کس چیز میں اسوہ حسنہ ہے؟ یا آپ فقط بعض اعمال، عبادی اعمال، عبادات جو انجام دیتے ہیں، فقط اسی میں اسوہ حسنہ ہے، یا اس سے بڑھ کر ہیں؟ آیا آپ کی زندگی اپنے اصحاب، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ ہے، اس میں بھی اسوہ حسنہ ہے؟ اور اس سے بڑھ کر اپنے دشمنوں کے ساتھ کس طرح کا طریقہ، کس طرح کی روش، کس طرح کا رویہ رکھتے ہیں، اس میں بھی رسول خدا اسوہ حسنہ ہے۔ منافقین کے ساتھ کس طرح کا طریقہ رکھا، اس میں بھی رسول خدا اسوہ حسنہ ہے۔ سیاسی زندگی، مختلف ممالک و مملکت و بادشاہوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا، اس میں بھی اسوہ حسنہ ہے۔ بس یہ جو قرآن مجید نے ذکر کیا اسوہ حسنہ ہے، کسی ایک دائرے تک محدود نہیں کیا، بلکہ کہا کہ اے انسان، تم اپنی شناخت کرتے جاؤ، اپنی حیثیات کو پہچانتے جاؤ، تمہارے جتنے شعبے ہیں، تمہاری زندگی کے جتنے پہلو ہیں، ان جتنے پہلو تمہاری عقل ناقص دریافت کرتی چلی جائے گی، ان سب کے اندر رسول خدا کو اسوہ حسنہ پاتے چلے جاؤ گے۔ ان سب پہلوؤں کے اندر رسول خدا کی ذات گرامی اسوہ حسنہ ہے۔ بس رسول خدا کی ذات اقدس انسان کامل ہے، ایک مکمل اور ایک جامع انسان ہے۔ لیکن آج جس طرح سے مختلف انسان کامل کے ساتھ جو ایک افسوسناک و المناک رویہ رکھا جاتا ہے، اور چونکہ انسان کامل کی شناخت، انسان کامل کی پہچان، انسان کامل کی معرفت فقط ایک ذات کامل کو ہو سکتی ہے۔ توجہ رکھیے گا، ایک کامل ذات کی معرفت، ایک کامل شخصیت کی معرفت ناقص لوگوں کے ہتھے جب چڑھتی ہے، ان کے ہاتھوں میں جب یہ آتی ہے، وہ اپنے نقص کو، اپنے نقصان کو، اپنی کمی و کوتاہی کے مطابق
اس شخصیت کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اس شخصیت کے مقام کو گھٹا کر اپنے درجے کے اوپر لے آتے ہیں۔ لہٰذا ایک انسان کامل کی مکمل پہچان اگر چاہتے ہیں، اگر سمجھنا چاہتے ہیں، تو ایک اور انسان کامل سے پوچھئے، ایک اور انسان کامل سے اس کا تعارف کروائیے، ایک اور انسان کامل کی بارگاہ میں حاضر ہوئیے، اس کی بارگاہ میں جائیے اور جا کر اس کے سامنے زانوِ تلمس طے کریں، اور پھر وہ آپ کو اس پہلے والے انسان کامل کی معرفت کروائے گا۔ لہٰذا اگر رسول خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، رسول خدا کی ذات اقدس کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جس دروازے کو کھٹکھٹانا پڑے گا، جس دروازے پر حاضر ہونا پڑے گا، وہ دروازہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں خود رسول خدا نے فرمایا کہ میں مدینۃ العلم ہوں، اور جس دروازے سے میری معرفت حاصل ہوگی وہ باب مدینۃ العلم ہے۔ فقط اسی دروازے سے تمہیں مدینۃ العلم کی معرفت حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ تم جس کے دروازے پر جاؤ گے، جس کے سامنے اپنی جھولی پھیلاؤ گے، وہ سب کے سب اپنی ناقص عقل کے مطابق میری شناخت کروائیں گے، وہ سب کے سب اسی طرح سے مجھے پہچانوائیں گے۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ جن کے پاس رسول خدا کی معرفت اور طریقوں سے پہنچی ہے، ان کے پاس فقط آج رسول خدا کی زندگی کی بعض داستانیں موجود ہیں، بعض واقعات، بعض ابتدائی سے واقعات مثال کے طور پہ، اور اچھی بات ہے، یہ بھی نقل ہونے چاہیے، یہ بھی ذکر ہونے چاہیے، لیکن انہی واقعات کو، اسی داستان کو، انہی حوادث کو، یہ سب کے سب رسول خدا کی آخری منزل نہیں ہے، یہ سب کے سب رسول خدا کی آخری و انتہائی سرحد یہ سب نہیں ہے۔ وہ انتہائی سرحد کیا ہے؟ اس انتہائی سرحد کو، اس کمال کے درجے کی معرفت کو وہی بیان کر سکتا ہے کہ جو باب مدینۃ العلم ہو، جس کے بارے میں خود رسول خدا نے فرمایا یا علی تسمع ما اسمع، کہ تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں، وترا ما ارا، تم وہی کچھ دیکھتے ہو جو میں کچھ دیکھتا ہوں۔ بس یہ باب مدینۃ العلم بیان کر سکتا ہے کہ خود رسول مدینۃ العلم کس مقام پر فائز ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب نہج البلاغہ کی جانب رجوع کرتے ہیں، نہج البلاغہ جس نے رسول کی شناخت کروائی، جس نے رسول خدا کی پہچان کروائی، جس رسول کی پہچان نہج البلاغہ کرواتا ہے، جس رسول کی شناخت و معرفت نہج البلاغہ بتاتا ہے، وہ رسول کس عظمتوں پر فائز ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس کی تفسیر فقط نہج البلاغہ کر سکتی ہے۔ لہٰذا انسان کامل کی شناخت میں ہمیں یہ اس مشکل سے دوچار ہوتے ہیں۔ اسی طرح امام حسین سید الشہداء اپنے زمانے کے انسان کامل ہیں، ایک مکمل انسان، ایک جامع انسان، اور آپ نے جو تحریک برپا کی، آپ نے جو قیام کیا، جو نہضت برپا کی، جس نہضت کو آپ نے اپنی زندگی میں آغاز کیا، اگرچہ اس نہضت کو اپنی زندگی میں اختتام نہیں کیا، وہ نہضت آج تک جاری و ساری ہے، اور اس نہضت کا آخری پرچم اس زمانے کے انسان کامل امام زمانہ کے ہاتھ سے پوری دنیا پر قائم ہوگا، پوری دنیا پہ لہرائے گا۔ اس وقت وہ نہضت و قیام اور انقلاب حسینی، انقلاب مہدوی کی شکل میں پوری دنیا پر اس کا پرچم لہرائے گا۔ یہ نہضت و قیام ایک جامع و ایک کامل انقلاب و کامل قیام ہے، ایک کامل تحریک ہے، ایک مکمل و جامع تحریک ہے، اور اس کے مختلف پہلو ہیں، اس کے مختلف شعبے ہیں، اس کے مختلف حیثیات و مختلف جوانب ہیں، کہ عموماً
ہمارے اذہان میں کربلا کا فقط وہ پہلو موجود ہے کہ جو سن 61 ہجری کے اندر 2 محرم سے شروع ہوتا ہے، 10 محرم پر ختم ہو جاتا ہے، فقط اسی پہلو کی جانب متوجہ ہیں، اور وہ کربلا کی تاریخی پہلو ہے۔ کربلا کی تاریخ کی جانب توجہ ہوتی ہے، اس کی تاریخ کو ہی عموماً بیان کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، لیکن اس کے دیگر پہلو کی جانب توجہ نہیں ہوتی ہے۔ سب سے پہلا جو کربلا کا پہلو ہے جس کی جانب توجہ کرنے کی ضرورت ہے، جو کربلا کی بنیاد، کربلا کی اساس ہے، جس کے اوپر کربلا کی عمارت کا ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے، وہ کربلا کا فکری و شعوری پہلو ہے۔ کربلا ایک قبلہ فکر ہے، قبلہ شعور و قبلہ معرفت ہے، قبلہ بیداری ہے، اور اس کے اوپر کربلا کے بقیہ تمام شعبہ جات، تمام جوانب اسی پہلو کے اوپر استوار ہیں، اور اس بات کی گواہی اس زمانے کی تاریخ دیتی ہے۔ جیسے انشاءاللہ تعالی یہ موضوع آگے آپ کی خدمت میں آگے بڑھتا جائے گا، ہم اس موضوع کے اسی پہلو کی جانب امام حسین کی تاریخ اور جس معاشرے میں امام رہ رہے تھے، جس معاشرے میں امام زندگی بسر کر رہے تھے، اس کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلے جائیں گے۔ بس کربلا کا ایک پہلو، کربلا کی اساس، کربلا کا فکری، کربلا کا بیداری والا پہلو، کربلا کا قبلہ آگاہی ہونا ہے، جس کے اوپر بقیہ تمام جوانب، بقیہ تمام حیثیات و شعبہ جات کی بنیاد ہے۔ اس کے علاوہ کربلا کا ایک اور پہلو، وہ کربلا کا سیاسی پہلو ہے، کربلا کی سیاسی حیثیت ہے۔ کربلا ایک مکمل سیاسی نظام ہے جس نے دیگر سیاسی نظاموں کو رد کیا، ان کے اوپر خط بطلان کھینچ کر ایک خاص سیاسی نظام متعارف کروایا ہے۔ یہ کربلا کا ایک اور پہلو ہے، یہ کربلا کا ایک اور جنبہ ہے۔ ایک اور کربلا کا اقتصادی پہلو ہے۔ امام حسین جب سرزمین کربلا پر پہنچتے ہیں تو ایسا نہیں کہ آپ نے فقط چونکہ اس صحرا میں پہنچ گئے، اس صحرا میں قدم رکھا تو اس کے اوپر قبضہ کر لیا، بلکہ اس سرزمین کو خریدا، اس کے مالکوں کو پیسے دے کر، قیمت دے کر اس سرزمین کو خریدا اور اس کے اوپر اس سرزمین کی بنیاد رکھی۔ بس کربلا کا ایک اور پہلو وہ کربلا کا اقتصادی نظام ہے، اس کا اکانومیکل سسٹم ہے۔ کربلا کی یہ ایک اور پہلو و ایک اور حیثیت ہے۔ کربلا کا جہادی و جنگی پہلو، اگر امام حسین کی جنگ کا ملاحظہ کریں، اس جنگ کا مطالعہ کریں تاریخ کی روشنی میں، تو امام حسین نے تمام جنگی قوانین کی رعایت کی۔ لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک لشکر کا دایاں جانب، اس کا سپہ سالار، اس کا سالار مقرر کیا۔ قلب لشکر کے اندر جو لشکر کا مرکزی حصہ ہوتا ہے اس کے اندر خود موجود ہیں، وہ لشکر کا سپہ سالار عباس علمدار ہیں، اور ایک لشکر کا بایاں حصہ مقرر کیا اور خیموں کے پیچھے خندق کھود کر اس میں آگ لگائی تاکہ دشمن ہماری پشت پہ سے حملہ نہ کرے۔ پس کربلا ایک مکمل جنگی پہلو رکھتا ہے، ایک مکمل جنگی اسٹریٹجی ہے، حکمت عملی رکھتا ہے، اور اس حکمت عملی سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ یہ کربلا کا ایک اور پہلو ہے۔ کربلا کا سماجی پہلو، سوشل ایسپیکٹ، اس کا سماجی پہلو ہے، ایک سماجی نظام متعارف کرواتا ہے۔ سماج کے اندر، ایک معاشرے کے اندر، ایک سوسائٹی کے اندر افراد میں رابطہ کس نوعیت کا ہونا چاہیے، یہ کربلا متعارف کرواتا ہے۔ کن کے ساتھ آپ نے ارتباط رکھنا ہے، تعلق جوڑنا ہے، اور کس کے ساتھ تعلق توڑنا ہے، یہ سب کا سب کربلا بتاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کربلا کے 10 اور پہلو، مکمل تربیت اولاد کا نظام۔
آج اکثر مومن والدین جن کو اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے، اپنے اولاد کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، ان کی تربیت اس معاشرے کے اوپر نہیں چھوڑنا چاہتے، اس معاشرے کے رحم و کرم پہ اپنے بچوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، اور عموماً علماء سے پوچھتے ہیں، علماء سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کوئی ایک تربیتی نظام بتائیے، ایک تربیتی سسٹم بتائیے جس کے مطابق ہم اپنے بچوں کو پرورش دیں اور ہمارے بچے محب اہل بیت بنیں، ہمارے بچے عاشق اہل بیت و شیعہ امیر المومنین بنیں، چونکہ یہ معاشرہ، یہ سسٹم، یہ سوسائٹی تو محب اہل بیت نہیں بناتا ہے۔ یہ تعلیمی نظام، جس اسکولنگ سسٹم کے اندر ہم زندگی گزارتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، جتنے والدین بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس تعلیمی نظام کے اوپر، اس کے بھروسے پر، اس کے اعتماد پہ آپ اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اگرچہ یہ تعلیمی نظام آپ کی مجبوری بنا دیا گیا ہے۔ اس تعلیمی نظام کے بغیر آپ کے بچے اس معاشرے کے ایک قابل احترام فرد نہیں کہلاتے، نہیں بن سکتے ہیں، آپ کی مجبوری ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے بچوں کو اس کے اوپر نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ خب یہ تربیتی نظام، یہ تعلیمی نظام کہاں سے لینا ہے؟ آئیے کربلا کی ماؤں سے پوچھئے، کربلا کی مائیں آپ کو سکھائیں گی، آپ کو بتائیں گی، کربلا کے والدین آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اپنے بچوں کی پرورش کس طرح سے کرنی ہے۔ جب ایک ماں نے اپنے بچے کو سلانا ہے تو کیا لوری دے کر اس کو سلانا ہے، یہ کربلا کی مائیں بتاتی ہیں۔ جب کوئی مشکل وقت پیش آ جائے، جب کوئی مصیبت کا وقت پیش آ جائے، جب کوئی سخت گھڑی آپ کے دین، آپ کے مکتب و مذہب کو پیش آ جائے، جو ماں اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو تیار کر کے میدان کربلا کی جانب بھیجتی ہے، ایسی مائیں فقط مکتب حسین ابن علی میں ملتی ہیں، ایسی مائیں کسی اور مکتب میں نظر نہیں آتی ہیں۔ پس کربلا تربیت اولاد کا ایک مکمل سسٹم ہے، ایک مکمل نظام ہے، اور اس کے علاوہ کربلا کے دسیوں اور پہلو، دسیوں اور کربلا کی حیثیات ہیں کہ جس کے متعلق علماء کرام و بزرگان دین اس کے متعلق گفتگو کرتے رہتے ہیں اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ اسی میں سے ایک پہلو جس کا انتخاب کیا ہے وہ ہے کربلا قبلہ شعور و قبلہ آگاہی، قبلہ بیداری و قبلہ احساس۔ کربلا انسانوں کے اندر احساس کو زندہ کرتا ہے۔ بہت سارے عوامل، بہت سارے اسباب جب ایک معاشرے کے اندر احساس کو مار دیتے ہیں، احساس کو مردہ کر دیتے ہیں، اس معاشرے کو بے حس بنا دیتے ہیں، یہاں پہ کربلا قبلہ احساس و قبلہ شعور کے طور پہ ابھرتا ہے، قبلہ شعور کے طور پہ سامنے آتا ہے، اور آ کر اس معاشرے کے لوگوں کا کھویا ہوا احساس، اس معاشرے کے لوگوں کی گمشدہ احساس، یہ جو بے شعور بنا دیے گئے ہیں، ان کو شعور دینے کی ذمہ داری کربلا اپنے دوش پہ اٹھاتی ہے۔ لہٰذا کربلا قبلہ شعور ہے، جیسا کہ مرحوم علامہ اقبال فرماتے ہیں، اور ایک بہت بڑی تہمت و بہت بڑا الزام کہ جو اپنی جگہ پہ ایک بہت درست بات کہی ہے، لیکن میں عموماً کہتا ہوں کہ اقبال نے مسلمانوں کو دیکھتے ہوئے، مسلمانوں کی حالت کو پر نگاہ دوڑاتے ہوئے ایک طرح کا الزام لگایا ہے، اور وہ الزام یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اے وہ قوم جو بدر و احد و خندق و خیبر اور حنین میں پرورش پائی ہے، جس نے جنگوں کے اندر اور شہادت کے میدان میں اپنا بیج بویا اور اس کو پروان چڑھایا ہے، اس کو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تمہیں شہادت کی تفسیر کا علم ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں شہادت کہتے کس کو ہیں، تمہارے علم، تمہارے گمان کے اندر بھی
شہادت کا مطلب و شہادت کی گہرائی، شہادت کی عمق، شہادت کا راز موجود نہیں ہے۔ اور وہاں پر اگر کوئی ایک سادہ لو انسان ہوتا، کوئی ایک عام مولوی، عام مولانا ہوتا، وہ اقبال کا گریبان پکڑ کے پوچھتا کہ بتاؤ اے اقبال، اتنے بڑے انسان، تم نے کس طرح اس ملت کو، اس امت کو، اس امت کے پیروکاروں کو، جس کی داستان، جس کی تاریخ مکمل طور پہ شہادت سے رنگی ہوئی ہے، جو مکمل طور پہ شہادت سے بھری ہوئی ہے، کس طرح سے تم کہتے ہو یہ شہادت سے آشنا نہیں ہے؟ اقبال یہی کہیں گے کہ چونکہ ان کا قبلہ شعور کربلا نہیں ہے۔ اگر شہادت کا راز جانتے ہوتے، اگر شہادت سے آشنا ہوتے، اگر شہادت کی تفسیر کا علم ہوتا، شہادت کی تفسیر کو جانتے، ان کا قبلہ روضہ شبیر ہو جاتا۔ یہ سب کے سب روضہ شبیر کو اپنا قبلہ، اپنا کعبہ بنا لیتے اور روضہ شبیر کی گرد طواف کر رہے ہوتے۔ کون سا قبلہ؟ اقبال کہتے ہیں بیاں اگر سر شہادت کی تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے۔ کس قبلے کی بات کر رہے ہیں؟ وہ قبلہ جس کی طرف مسلمانوں نے نماز پڑھنی ہے، وہ قبلہ کعبۃ اللہ ہی ہے، وہ قبلہ حرم اللہ ہی ہے، وہ قبلہ بیت العتیق ہے، وہ قبلہ، وہ مکان، وہ سرزمین جہاں پر حج انجام دینا ہے، وہ سرزمین وہی بیت اللہ ہے، بیت العتیق ہے، اسی کی گرد طواف کرنا ہے۔ پھر اقبال آپ کس قبلے کی بات کر رہے ہیں؟ اقبال یہی کہیں گے قبلہ شعور کی بات کر رہا ہوں۔ تمہارا منبع شعور، تمہارا قبلہ شعور، تمہارا جس قبلے سے تم شعور حاصل کرتے ہو، بیداری و آگاہی حاصل کرتے ہو، جس مکان سے، جس مرکز و جس محور سے تمہارے اندر احساس کو بیدار کیا جاتا ہے، اس مرکز، اس محور، اس قبلے کو کربلا کہا جاتا ہے۔ میں اس قبلے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ قبلہ روضہ شبیر ہو جاتا۔ بس روضہ شبیر یہ قبلہ شعور ہے، اور آج امتوں کی بیداری کی علامت یہی ہے۔ امتیں جو بیدار ہو رہی ہیں، جس سے عالمی استکبار و عالمی طاغوت و عالمی شیطان اکبر کو پریشانی لاحق ہے، جس سے اس کے ایوان ہلتے ہیں، اس کے ظلم و ستم کی بچھائی ہوئی بساط لرز جاتی ہے، اور اس کے جو ظلم و ستم کے بنائے ہوئے تخت و تاج ہیں ان کے اوپر لرزہ طاری ہوتا ہے۔ وہ کیا پریشانی ہے؟ وہ یہی پریشانی ہے کہ آج ملتیں بیدار ہو رہی ہیں، آج ان کو قبلہ شعور ملتا جا رہا ہے، اور یہ اربعین حسینی پر ان کا اتنا بڑا لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کا اجتماع اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ زمانہ انشاءاللہ تعالی بہت دور نہیں، بہت جلد امام زمانہ کے وجود پرنور کی روشنی اور آپ کی خورشید، آپ کی اس روشنی کو، اس کا مشاہدہ کرے گا، اس حکومت کا روشن چہرہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے گا، اس کو دیکھے گا۔ یہ اس بات کی گواہی ہے۔ بس کربلا قبلہ شعور و قبلہ بیداری ہے۔ آئیے اس موضوع کی طرف آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہیں، اور اپنی منزلوں سے کچھ نہ کچھ، جس حد تک اس ناتوان کے اندر اس کی کم عقلی کا تقاضا ہے، اس کے ناقص علم و شعور کا تقاضا ہے، اس موضوع کے اوپر کچھ نہ کچھ جھلکیاں، کچھ نہ کچھ پرتو، کچھ نہ کچھ اس موضوع سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر۔ جب ہم نے کربلا کو اپنا قبلہ شعور و قبلہ بیداری و قبلہ آگاہی تسلیم کیا ہے، اب ہم شعور کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ احساس کس چیز کا نام ہے؟ اس سے پہلے ہمیں
انسان کے اندر جو موجود شعور ہے اس کا جائزہ لینا پڑے گا۔ احساس کہتے کس کو ہیں؟ شعور و علم و آگاہی و بیداری کس چیز کا نام ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا اور اس کے بارے میں آشنا ہونا پڑے گا۔ خداوند متعال نے جب انسان کو خلق کیا، انسان کو پیدا کیا، انسان کو بنایا، تو قرآن مجید نے حضرت آدم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کی جو داستان کا ذکر کیا ہے، اور اس سے پہلے کہ خدا آدم کو خلق کرے، آدم کا تذکرہ ملائکہ میں کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب آپ کے پروردگار نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، ملائکہ نے فوراً اعتراض کیا، فوراً کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور اس سے پہلے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ زمین پہ اس کو خلیفہ بنائیں گے، خلیفہ قرار دیں گے جو زمین پہ فساد کرے گا، سفک دماء کرے گا، خون ریزی کرے گا، خون بہائے گا، اس کو اپنا خلیفہ بنائیں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم اے پروردگار، اے خدائے متعال، آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ کی تقدیس کرتے ہیں۔ خداوند متعال نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد خداوند متعال نے آدم کا طرہ امتیاز بیان کیا ہے، آدم کی وجہ امتیاز، ملائکہ کے اوپر وجہ برتری کو ذکر کیا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ خداوند متعال نے آدم کو تمام کے تمام اسماء کی تعلیم دی، تمام کے تمام اشیاء کے حقائق کو ذکر کیا، اور یہی وجہ امتیاز آدم میں اور ملائکہ میں ہے کہ آدم علم رکھتے ہیں، آدم آگاہی رکھتے ہیں، آدم شعور رکھتے ہیں، آدم اشیاء کے بارے میں شناخت رکھتے ہیں، اشیاء کو پہچان سکتے ہیں، لیکن ملائکہ شعور نہیں رکھتے۔ وہ علم جو علم آدم رکھتے ہیں ملائکہ نہیں رکھتے، وہ فکر جو آدم رکھتے ہیں ملائکہ کے پاس موجود نہیں ہے۔ لہٰذا خداوند متعال نے ملائکہ کو عملی طور پہ ثابت کر دیا کہ کبھی اپنا مقایسہ آدم سے نہ کرنا، کبھی اپنے آپ کو آدم کے درجے، آدم کے مقابلے میں نہ لانا، آدم کے سامنے اپنا قد علم نہ کرنا، اپنا قد و کاٹ جتلانے کی کوشش نہ کرنا۔ کیوں؟ چونکہ آدم صاحب علم ہے، تم صاحب علم نہیں ہو۔ اور ملائکہ نے کہا کہ خداوند متعال کی خدمت میں اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا کہ باراللہ جو علم تو نے ہمیں ہمارے اندر رکھ دیا اس سے زیادہ علم حاصل نہیں کر سکتے ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں معلوم۔ بس یہ حقیقت علم کیا ہے، حقیقت شعور کیا ہے، آگاہی کس چیز کا نام ہے، بیداری کس چیز کو کہتے ہیں، احساس، حس، یہ کس چیز کا نام ہے۔ عموماً احساس کا تذکرہ، احساس کا ذکر وہاں پر ہوتا ہے جب تکلیف ہو، لیکن یہ کلمہ اس سے عام ہے۔ جب خداوند متعال نے انسان کو خلق کیا، اس انسان کی خلقت سے پہلے ایک بہت وسیع و عریض کائنات خلق کی، ایک بہت وسیع و عریض کہکشان بنائے، زمین بنائی، آسمان بنائے، اور جس حد تک یہ مادی کائنات بڑی ہے کہ آج دنیا کے تمام سائنسدان، تمام اس مادی کائنات کے بارے میں غور و فکر کرنے والے اور جدید ترین آلات رکھنے کے باوجود اس مادی کائنات کی شناخت کے مقابلے میں اپنی عاجزی کا اظہار کرنے والے، اور یہ اعتراف کرتے ہیں کہ جس حد تک اس کائنات کی شناخت ہوئی اس سے 100 گنا، اس سے لامحدود حد تک اس کی شناخت باقی ہے۔ اس کی سرحدات کا ہمارے علم کے اندر اس کی سرحدیں کہاں تک ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اس سے کئی گنا بڑی یہ لامادی کائنات،
غیر مادی کائنات میٹا فزیکل ورلڈ ہے، میٹا فزیکل جہان ہے جو غیر مادی جہان ہے. جیسے ملائکہ مادی نہیں ہے، جسم نہیں رکھتے، جسمانی نہیں ہے. اور بہت سارے عوالم، جب ایک شخص، ایک انسان اس دنیا سے رحلت کر جاتا ہے، گزر جاتا ہے، اور آپ جا کر اس کو ایک 8 فٹ کا گڑھا کھود کے اس میں لٹا دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ اس کی زندگی اب اسی گڑھے کے اندر گزرے گی، بلکہ اس کا جسم اس گڑھے کے اندر تھا. چونکہ اس کا جسم اس مٹی سے تھا، اور جو کچھ اس نے مٹی سے حاصل کیا، جو غذا کھائی، جو خوراک کھائی، جتنا اس جسم کو پروان چڑھایا، اس مٹی سے جو کچھ حاصل کیا، وہ سب کا سب امانت، اور مرنے کے وقت اس مٹی کو واپس کر دیا. جو کچھ مٹی سے لیا تھا وہ سب کچھ مٹی میں واپس دفنا دیا. پھر انسان کہاں ہے؟ انسان کا جسم تو مٹی میں، خود انسان کی حقیقت کہاں ہے؟ انسان کی حقیقت مٹی سے نہیں ہے. انسان کی حقیقت مٹی کے اندر پرورش پاتی ہے، لیکن مٹی کی سنخ سے نہیں ہے. اس کی حقیقت میٹا فزیکل حقیقت ہے، ماوراء مادی حقیقت ہے. اور جب آپ اس کو اس قبر میں لٹاتے ہیں تو انسان اس قبر میں نہیں، وہ عالم برزخ میں منتقل ہو جاتا ہے. وہ عالم برزخ میں ہے، اور اس کے بعد عالم قیامت میں اس نے جانا ہے، عالم قیامت کا سفر کرنا ہے. یہ سب کے سب عوالم غیر مادی جہان ہیں، غیر مادی عوالم ہیں. ان کی سرحد کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں پہ ختم ہوتی ہے، اس کا علم انہی کو ہے جن کو علم کامل دیا گیا ہے. فقط انہی کو علم ہے. ایک انسان ناقص اس کے بارے میں اظہار خیال نہیں کر سکتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے. بس یہ کائنات اتنی وسیع و عریض کائنات، اور یہ انسان اتنا محدود انسان، لیکن خداوند متعال نے انسان کو وہ آلات دیے ہیں، وہ ابزار دیے ہیں، جن آلات کے ذریعے، جن ٹولز کے ذریعے انسان اس کہکشان، اس کائنات کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، اس کائنات کو سمجھ سکتا ہے، اس کائنات کے بارے میں علم حاصل کر سکتا ہے. آپ کسی چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی آنکھیں کھولتے ہیں، یہ آنکھوں، یہ بصارت، یہ آنکھوں کے اندر حس بصارت، وہ قوت ہے کہ جس کے ذریعے آپ ان اشیاء کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، ان کو پہچان سکتے ہیں، ان کی شناخت حاصل کر سکتے ہیں. لیکن بصارت ہر چیز کی شناخت، ہر چیز کی پہچان نہیں کروا سکتی. فقط جو اشیاء مادی ہیں اور مادی ہونے کے ساتھ ساتھ رنگ رکھتی ہیں، توجہ رکھیے گا، جو اشیاء رنگ رکھتی ہیں، مثال کے طور پہ یہ ممبر کالا ہے، آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. یہ مائک کا سٹینڈ، یہ بھی کالے رنگ کا ہے. میری قبا سفید رنگ کی ہے. جو چیزیں رنگدار ہیں، کلرز، ہماری آنکھ فقط اس کو درک کر سکتی ہے، اس کے علاوہ اس کے حد ختم ہو جاتی ہے. لہٰذا آپ سب کے علم ہے کہ یہاں پر ہوا موجود ہے، لیکن ہماری آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی ہے. لیکن جب یہی ہوا کسی رنگ کے ذریعے ملون ہو جائے، کسی رنگ میں رنگی جائے، اس وقت یہ ہوا قابل رؤیت ہو جائے گی، اس کو ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے. قوت سماعت خدا نے عطا کی، جو ہوا کے اندر موجود صوتی لہروں کو درک کر سکتی ہے. اس کے علاوہ کسی اور چیز کو درک کرنا اس کے بس کی بات نہیں. قوت لامسہ ہمارے ہاتھوں کے اندر اور پورے جسم کے اندر، یہ گرمی اور سردی کو احساس کرنے والی حس کا نام قوت لامسہ ہے. اس کے ذریعے ہم کسی چیز کا کھردرا ہونا، اس چیز کا صاف اور شفاف ہونا، اس کو درک کرتے ہیں. اور اسی طرح قوت ذائقہ و قوت شامہ ہے.
یہ 5 حواس خدا نے انسان کو دیے ہیں کہ ان 5 حواس کے ذریعے فقط مٹیریل ورلڈ، مٹیریلسٹک ورلڈ، مادی جہان کی معرفت ممکن ہے، لیکن اس سے بڑھ کر خدا نے انسان کو ایک اور طاقت دی ہے، ایک اور قوت دی ہے، وہ ہے قوت عقل، وہ ہے طاقت عقل۔ اس عقل کے ذریعے انسان ان مادی اشیاء کی شناخت بھی کر سکتا ہے اور غیر مادی اشیاء کی شناخت بھی کر سکتا ہے۔ اس عقل کے بہت سارے مراتب ہیں، اب توجہ رکھیے گا، چونکہ یہاں پر ہم آپ کو آپ کی گمشدہ چیز سے آشنائی کروا رہے ہیں۔ انسان کو انسان کی شناخت ہو رہی ہے، انسان کو پہچان رہا ہے۔ جب تک انسان کی شناخت نہیں ہوگی، انسان کی پہچان نہیں ہوگی، انسان اور اپنے بارے میں جب یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان کی شناخت ہو رہی ہے تو کسی اور مخلوق کی نہیں بلکہ میری اپنی معرفت مل رہی ہے۔ جب یہ معرفت حاصل ہوگی اس وقت ہمارے لیے ممکن ہوگا کہ ہم انسان کو پہچاننے کے بعد ایک محدود پیمانے پر انسان کامل کی معرفت حاصل کر سکیں، انسان کامل کو دیکھ سکیں، انسان کامل کو اپنی بصارت سے نہیں بصیرت سے درک کر سکیں، اور اس آفتاب امامت کے اوپر، اس آفتاب امامت و خورشید امامت کو اپنی محدود بصارت و محدود بصیرت سے اس کا جائزہ لے سکیں۔ خداوند متعال نے انسان کو سراسر شعور و سراسر احساس پورے جسم کے اندر، یہ جو مادی پیکر ہے 8 فٹ کا، اس کے اندر مکمل شعور و مکمل احساس۔ آپ کو بھوک لگتی ہے، یہ احساس پیدا ہوتا ہے، جسم کی ایک ضرورت پوری کرنی ہے آپ نے، ایک اور احساس پیدا ہوتا ہے، اس احساس کے ساتھ آپ اپنے جسم کا درجہ حرارت متوازن کرتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے کوشش کرتے ہیں کہ اس گرمی کو کم کیا جا سکے، اگر بہت سردی لگ رہی ہے تو حرارت کے ذریعے اپنے جسم کا درجہ حرارت متوازن و متعادل کرتے ہیں۔ بس پورا جسم احساس سے بھرپور ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ایسے پہلو ہیں، بہت سارے ایسے احساس کے مراحل ہیں، احساس کے مراتب ہیں، احساس کے درجات ہیں جن سے ہم ابھی آشنا نہیں ہیں، جن کو ابھی درک نہیں کرتے ہیں، جن کے بارے میں ابھی علم نہیں ہے، اور ان مراتب کو ہم نے حاصل کرنا ہے۔ ایک قرآن مجید کی آیہ مجیدہ سے مدد لے کر آپ کے اذہان کو اس منزل کے نزدیک کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کا۔ قرآن مجید فرقان حمید ایک بہت عظیم نقطے کی جانب اشارہ فرماتا ہے، فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ۔ جب حضرت عیسیٰ نے اس معاشرے کے اندر ان لوگوں سے کفر کا احساس کیا، قرآن مجید کی بڑی خوبصورت تعبیر ہے، مگر آیا کفر بھی احساس ہونے والی چیز ہے؟ آیا کفر کا بھی احساس ہوتا ہے؟ ہمیں تو اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی کے اندر، جس سماج میں زندگی گزار رہے ہیں، اور بالآخر ہم جس سماج میں رہ رہے ہیں، اس سماج کے اندر کچھ حد تک رسم مسلمانی باقی ہے، روح مسلمانی نکل چکی، روح اسلام تو نہیں لیکن رسومات اسلام موجود ہیں، لیکن اس معاشرے سے ہجرت کر کے دوسرے معاشروں میں جاتے ہیں جہاں پر ظاہری طور پر بھی یہ روح اسلام اور یہ رسومات اسلام بھی موجود نہیں ہیں۔ ان معاشروں میں پوری زندگی بسر کرنے کے باوجود
بہت سے لوگوں کو کفر کا احساس نہیں ہوتا، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کفر کس چیز کا نام ہے، چونکہ کفر اس حقیقت کو نہیں کہتے جو آنکھ سے نظر آئے، اس چیز کا نام نہیں جس کی طرف انسان کی سماعت متوجہ ہو جائے، انسان کی قوہ شامہ و قوہ ذائقہ و قوہ لامسہ اس کو درک کرے۔ کفر ایسی حقیقت نہیں ہے۔ کفر کو کون سی چیز درک کرتی ہے؟ انسان میں موجود کون سی حس ہے جو کفر و ایمان کو درک کرتی ہے، جو کفر اور ایمان کی پہچان کرتی ہے؟ یہ حس قرآن مجید فرماتا ہے حضرت عیسیٰ کے اندر موجود تھی، اور جب حضرت عیسیٰ نے مشاہدہ کیا، ملاحظہ کیا کہ اس معاشرے کے اندر کفر پھیل رہا ہے، اس معاشرے کے اندر کفر اپنی جڑیں مضبوط کر رہا ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں من انصاری الی اللہ، تم میں سے کون ہے جو میرا مددگار ہو، تم میں سے کون ہے جو اس ایمان کے راستے میں میری مدد کرے؟ قال الحواریون، حواریون نے کہا نحن انصار اللہ، ہم انصار اللہ ہیں، ہم اس راستے میں اے عیسیٰ آپ کی مدد کریں گے۔ بس وہ کون سی حس ہے جس کے ذریعے حضرت عیسیٰ کو کفر کا احساس ہو رہا ہے؟ اس کے علاوہ ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس معاشرے کے اندر اور اس شہر کے اندر رہنے والے لوگ جن کا بچپن کسی گاؤں یا دیہات میں نہیں گزرا ہے، جو گاؤں یا دیہات کی زندگی سے آشنا نہیں ہے، اگر کبھی آپ گاؤں کے اندر جائیں، گاؤں اور دیہات کے اندر جا کر دیکھیں تو وہاں پر ایک شخص ہوتا ہے جو پورے گاؤں کے جانور جمع کر کے چراگاہ کی طرف لے جاتا ہے، پورے گاؤں کی بھیڑیں، بکریاں، گائے، بھینس، جس طرح کے جانور ہیں ان کو جنگل کی طرف لے جاتا ہے۔ یا اگر علاقہ پرامن ہے، چوری کا خطرہ نہیں ہے، وہاں پر کسی قسم کے نقصان ہونے کا خطرہ موجود نہیں ہے، تو وہ لوگ خود اپنے جانوروں کو چراگاہ کے اندر چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں۔ یہ جانور ایک ایک ہفتہ، ایک ایک مہینہ بعض اوقات اس چراگاہ کے اندر چرتے ہیں، اور پھر واپس ان کے مالک جا کر اپنے اپنے جانور واپس لے آتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو شہری انسان ہے اس کو اپنی بھیڑ میں اور پڑوسی کی بھیڑ میں فرق معلوم نہیں ہوتا، وہ جانور کی شکل دیکھ کر اپنے اور پرائے جانور میں فرق معلوم نہیں کر سکتا ہے، چونکہ اس کی آنکھوں میں جانوروں کے متعلق یہ احساس موجود نہیں ہے، اس نے اپنی زندگی اس ماحول میں نہیں گزاری ہے۔ یا اس سے بڑھ کر ایک اور مثال لے لیں، جو باغبان ہوتے ہیں، جن کو اپنے پیشے کے ساتھ، پھولوں کے ساتھ فقط پیسوں کی حد تک تعلق نہیں ہوتا، بلکہ پیشے کے ساتھ واقعاً عشق ہوتا ہے، اپنے پیشے کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اپنے پیشے کے ساتھ دل لگاتے ہیں، اپنے پیشے کے ساتھ، اپنے پھولوں کے ساتھ جس باغ کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں اس باغ کے ساتھ ایک تعلق برقرار ہو جاتا ہے۔ یہ پھولوں کو دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ کون سا پھول صحیح و سالم ہے، کون سا پودا صحیح و سالم ہے، اور کون سا پودا، کون سا درخت مریض ہے، ان کو دیکھ کے معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ میں اور آپ 100 سال تک لگے رہیں، 100 سال تک دیکھتے رہیں، 100 سال تک کوشش کرتے رہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہمیں فرق معلوم نہیں ہوتا۔ ہماری نگاہوں میں سارے پھول ایک ہی جیسے ہیں، ساری فصلیں، سارے باغات، سارے درخت یکساں ہیں۔ خب یہ حس انہوں نے اپنے اندر پیدا کی ہے، یہ حس اپنے اندر بیدار کی ہے، یہ حس اپنے اندر اجاگر کیا ہے، اس کو پروان چڑھایا ہے، اور اس کی اساس پر ان کو یہ فرق معلوم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مثال اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو بہت آشنا مثال ہے۔ جو کاروباری حضرات ہوتے ہیں
وہ کچھ چیزوں کے ذریعے بازار کے حالات کو پہلے سے جان لیتے ہیں، وہ منڈی کے حالات کو پہلے سے احساس کر لیتے ہیں، پہلے سے علم حاصل ہو جاتا ہے، ان کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ آئندہ مارکیٹ کا رجحان کس طرف ہوگا، آئندہ نفع اور نقصان کس سودے کے اندر ہے، کس چیز میں نفع اور نقصان ہے۔ یہ ایک احساس ان کے اندر پیدا ہوا ہے، یہ ایک احساس انہوں نے اپنے اندر اجاگر کیا ہے۔ لیکن جس کا تجارتی زندگی سے کوئی سروکار نہیں، جو ملازمت پیشہ افراد ہوتے ہیں، جن کی ایک مخصوص تنخواہ ہے، جن کی ایک مخصوص آمدنی ہے، ان کے اندر یہ احساس موجود نہیں ہوتا ہے۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ احساس کے مختلف مراحل و مختلف درجات ہوتے ہیں۔ ایک انسان کے ظاہری حواس خمسہ، اس کے اندر بے تحاشا حواس باطنی موجود ہیں، جو سب کے سب عقل کے شعبہ جات ہیں، عقل کا کام ہے۔ اسی میں سے ایک حس کا نام، ایک شعبے کا نام جو ہمارے مورد توجہ ہے، اور اس کا نام لے کر آپ کی زحمتیں تمام کروں گا، وہ ہے اجتماعی حس، سوشل سینس۔ ایک اجتماعی و سماجی حس یہ بہت سے لوگوں میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ اکثریت میں نہیں ہوتی ہے۔ آپ اگر فقط اپنے معاشرے پر نگاہ دوڑائیں، ایک مطالعہ اپنے معاشرے پر کریں، آیا ہمارے فیصلے، ہمارے اطراف میں رہنے والوں کے فیصلے، وہ جو اقدامات کرتے ہیں، وہ جو کام انجام دیتے ہیں، وہ جو فیصلے کرتے ہیں، آیا ان کے فیصلے کے اندر، ان کے اقدامات کے اندر جہاں نفع اور نقصان کا تعین کرتے ہیں، نفع اور نقصان کا محاسبہ کرتے ہیں، آیا اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو مد نظر رکھتے ہیں، اپنی تاریخ کو، جس تاریخ کے موڑ پہ زندگی بسر کر رہے ہیں، آیا اس کی طرف توجہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ایک سادہ سی مثال، اگر آپ کو معلوم ہے آپ گاڑی چلا رہے ہیں یا بائک پہ سوار ہیں، عموماً گاڑی والوں کے ساتھ یہ المیہ زیادہ پیش آتا ہے۔ اگر کسی جگہ سے آپ غلط آگے چلے گئے اور یو ٹرن بہت آگے ہے، یہاں پر عموماً کوشش یہ ہوتی ہے کہ رانگ وے پر جا کر، غلط راستے پر جا کر اپنا وقت بھی بچاؤں، پیٹرول بھی بچاؤں۔ اور بالخصوص جب مہنگائی کا زمانہ ہے تو یہاں پر انسان بچت کرنا چاہتا ہے، یہاں پر انسان اپنے اموال کو بچانا چاہتا ہے۔ لیکن آیا اس نے یہ سوچا ہے، اس نے یہ محاسبہ کیا ہے کہ یہ جو غلط راستے پر میں چلوں گا اور میری وجہ سے یہ پوری سڑک بلاک ہو جائے گی، میری وجہ سے دسیوں لوگوں کا وقت ضائع ہوگا، میری وجہ سے بے تحاشا ایک آدمی کا پیٹرول بچانے کے لیے دسیوں افراد 10 منٹ تک اس سڑک پہ جو کھڑے رہیں گے، اس پوری اقتصاد کا، اس پوری عوام کا وقت بھی ضائع ہوگا، پیسے بھی ضائع ہوں گے۔ یہ حس، یہ شعور، یہ علم، یہ محاسبہ، یہ سوچنے کا طریقہ، سوچنے کا انداز جس کے اندر پایا جاتا ہو، آپ سمجھ لیں بہت بڑا اپنے زمانے کا باشعور انسان ہے۔ یہ بہت باشعور انسان ہے۔ اس کی قدر و قیمت پہچانیں، اس کی قدر و قیمت کو سمجھ لیں، اس کی شناخت، اس کی قدر و قیمت، اس کی منزلت کو درک کریں۔ کیوں؟ چونکہ یہ انسان فقط اپنے بارے میں نہیں سوچتا، جس سماج میں رہ رہا ہے اس سماج کے بارے میں سوچتا ہے، اس معاشرے کے بارے میں سوچتا ہے۔ اگر امام حسین کے لیے فقط جان بچانا اہمیت کا حامل ہوتا، فقط جان کا تحفظ، اپنی جان بچانا اور بیعت نہ کرنا، فقط اپنی عبادت، اپنی انفرادی عبادت، اپنی ذاتی بندگی و ذاتی نماز شب و ذاتی درس
و ذاتی روضہ رسول کے پاس رہنا و ذاتی کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، یہ اگر امام حسین کے مد نظر ہوتا، اس کے لیے اتنی بڑی قربانی کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے لیے تو امام اتنی بڑی سرزمین، اتنی بڑی دنیا، اس کے اندر کہیں پر بھی جا سکتے تھے۔ اور جیسا کہ امام حسین کو جنہوں نے مشورے دیے، جنہوں نے امام حسین کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کیا، انہوں نے خود بتایا آپ یمن چلے جائیے، اور اگر یمن میں بھی کوئی ساتھ دینے والا نہ ملے تو آپ پہاڑوں پر موجود غاروں میں پناہ لے لیجیے، آپ وہاں چھپ جائیے۔ لیکن امام حسین امام شعور و امام بیداری ہیں، اپنے زمانے کے لوگوں کو اور اپنے زمانے کے بعد رہتی تاریخ تک موجود لوگوں کو یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے لوگوں، اگر میں اس وقت جان بچا لیتا، اگر اس وقت اپنے خاندان والے، اپنی مخدرات، اپنی خواتین، علی و زہرا کی بیٹیوں کو بچا لیتا، اس امت میں سویا ہوا احساس، اس بے شعور امت کے اندر، اس خواب غفلت میں سوئی ہوئی امت کے اندر احساس، شعور کون بیدار کرتا؟ جس کا کام ہے، جس کا فریضہ ہے یہ شعور بیدار کرنا، وہ اپنے زمانے کا امام وقت ہوتا ہے۔ اس کا یہ فریضہ ہوتا ہے کہ وہ اس امت میں شعور بیدار کرے۔ وہ کون سا شعور تھا جو امام حسین بیدار کرنا چاہتے ہیں؟ امام حسین اس شعور کو، اس احساس کو زندہ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس احساس کی جانب توجہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ ائمہ معصومین سب کے سب مرکز و محور حسین ابن علی کو قرار دے رہے ہیں، سب کے سب مرکز و محور امام حسین کو قرار دے رہے ہیں۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں اپنے ایک باوفا ساتھی کو، یا ابن الشبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین، اے ابن شبیب، اگر کبھی کریا کرنے کا دل چاہے، اگر کسی چیز کے لیے رونا چاہتے ہو، اگر کسی چیز کے لیے کریا کرنا چاہتے ہو، فابکی للحسین، میرے جد حسین ابن علی پر گریا کرو۔ اور اس کے بعد امام رضا نے مکمل امام حسین کی شہادت کا منظر ذکر کیا۔ آج امام رضا کی بھی شہادت، امام رضا و امام حسین میں کچھ جہاد سے بہت شباہت پائی جاتی ہے، کمال کی شباہت پائی جاتی ہے۔ جس کی اپنی زندگی میں اس نے اپنے اوپر گریہ کروایا، جس کی زندگی میں گریہ ہوا، ایک امام حسین ہیں، ایک امام رضا ہیں۔ مدینہ سے نکل رہے ہیں، روضہ رسول کے پاس آ رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے اہل و عیال موجود ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی بہنیں، آپ کے بھائی، آپ کے بیٹے امام جواد موجود ہیں، آپ کی ازواج موجود ہیں۔ یہاں پر امام رضا حکم دیتے ہیں کہ مجھ پر میری زندگی میں عزاداری کرو، مجھ پر میری زندگی میں گریہ کرو۔ جس پر اس سے پہلے اس کی زندگی میں گریہ ہوا امام حسین تھے۔ جب کبھی امام حسین نے اپنے بابا علی مرتضیٰ کا پھٹا ہوا سر دیکھا، تلوار کا زخم دیکھا، اپنے بابا پہ گریہ کیا، مولا علی مولا حسین کو فرماتے ہیں لا یومک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ، اے میرے بیٹا حسین، جو دن آپ کو دیکھنا پڑے گا وہ دن کسی پر نہیں آئے گا۔ جب امام حسین نے اپنے بھیا حسن مجتبیٰ کے زہر آلود کلیجے کے ٹکڑے دیکھے، وہاں پر امام حسن مجتبیٰ کی غربت پہ گریہ کیا، امام حسن فرماتے ہیں لا یوم یا ابا عبداللہ، اے بھیا، اے میرے بھیا حسین، جو دن آپ پر آئے گا وہ دن کسی پر نہیں آئے گا۔ بس عزاداروں دونوں پر ان کی زندگی میں گریہ ہوتا ہے۔ دونوں امام غریب الغربا ہیں،
غریب الوطنی کی زندگی گزاری، غریب الوطنی کی شہادت نصیب ہوئی، اور عزاداروں دونوں اماموں کی ایک ایک بہن ہے جو اپنے بھائی کے عشق میں، اپنے بھائی کی محبت میں، اپنے امام وقت کی عشق میں، اپنے امام وقت کی حمایت کے لیے اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر سفر اختیار کرتی ہے، سفر پہ جاتی ہے۔ روایت کہتی ہے، علماء ذکر کرتے ہیں، بزرگان فرماتے ہیں کہ جب امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے بی بی فاطمہ معصومہ مدینہ سے نکلتی ہیں اور اس کے بعد قم کے نزدیک پہنچ کر آپ کی حالت، آپ کی طبیعت ناسازگار ہو جاتی ہے۔ وہاں پر بزرگان قم آتے ہیں، آ کر بی بی کے سامنے ادب سے اپنا گھر بھی پیش کرتے ہیں، اپنا شہر بھی پیش کرتے ہیں۔ یہی فرماتے ہیں کہ اے ہمشیرہ امام رضا، جب تک آپ شفائے کامل نہیں پا لیتی اس وقت تک آپ ہماری مہمان ہیں، ہمیں اپنی غلامی کا شرف دیجیے، ہمیں اپنی میزبانی کا شرف دیجیے۔ لیکن عزاداروں، ایک حسین ابن علی کی بہن ہے جس نے جب اپنے بھائی کا جنازہ دیکھا، اپنے بھائی کی لاش دیکھی، کسی نے اس بہن کو تسلیت عرض نہیں کی، تسلیت پیش نہیں کیا۔ بس عزاداروں، کہیں پر بی بی زینب تلہ زینبیہ پہ کھڑی ہے، دیکھ رہی ہے بھیا کو گودال پہ لٹایا ہوا ہے، والشمر جالس علی صدرہ، شمر امام حسین کے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے، خنجر کے وار کر رہا ہے۔ یہ بی بی فریاد کر رہی ہے، واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ حسینہ، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ بس عزاداروں، ایک منظر یہ دیکھا، اور اس کے بعد ایک منظر جو یہ بی بی دیکھتی ہے، بڑا عجیب منظر ہے، بڑا عجیب منظر ہے۔ ایک لعین آتا ہے، عمر سعد کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے، اے عمر سعد، سب سے بڑا انعام مجھے دلوانا، عبید اللہ سے سب سے بڑے انعام کا حقدار میں ہوں۔ عمر سعد پوچھتا ہے کہ لعین بتا تو نے کیا کیا؟ کہتا ہے کہ میں نے حسین کے لاشے کے ساتھ وہ کیا ہے، حسین کے لاشے کا وہ حشر کیا ہے۔ اگر حسین کی ہمشیرہ بھی آ جائے، اگر حسین کی بہن بھی آ جائے، اپنے بھیا کے لاشے کو نہیں پہچان سکے گی۔ شام غریبہ، جب یہ بی بی اپنے بھیا کے لاشے کو ڈھونڈتی ہوئی مقتل میں آتی ہے، آنے کے بعد عزاداروں، یہ بی بی ایک لاشے سے سوال کرتی ہے، انت اخل حسین، اے لاشے بتا تو میرا بھائی حسین ہے۔ اس کے بعد نانا رسول کے حرم کا رخ کر کے فرماتی ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ، اے نانا رسول اللہ، میرا آپ پہ سلام ہو، حاذا حسین کا مرمل بالدماء، اے نانا یہ تیرا نواسا حسین ہے جو خاک و خون میں لتڑا ہوا ہے، مقطع الاعضاء، مسلوب الامامۃ والرداء۔ اے نانا، اس کے لاشے کو پامال کر دیا ہے، اس کے امامے اور ردا کو لوٹ لیا ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔